بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عاصم شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روپا مکھی۔ تو آج ہم آپ کو ایک خاص اور اہم ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ ان بیماریوں کا علاج ہے جو آج کل بہت سے نئی جوان نسل کو ہو رہی ہے۔ تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے یا ان بیماریوں کا علاج کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے ان کو سمجھیں پھر اس کی طرف گامزاد ہو۔ قطرے آنا، لیزر مادے کا اخراج ہونا، احتلام، جریان، تناؤ، انتشار کی کمی، امساک کی کمی، ذیابیطس کی وجہ سے مردانہ کمزوری، مادہ منویہ جو کہ در حقیقت انسان کا جوہر حیات ہے، پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی سے بلا ارادہ خارج ہونا، ملاپ کے بعد ویرج کا نکلنا، خواہ وہ پیشاب سے پہلے ہو یا بعد یا درمیان میں خارج ہو، یا چلتے پھرتے کام کرتے وقت خیالات شہوانی کے پیدا ہونے سے جاری ہو جائے، یا حرکت یا کسی چیز کو مس کرنے سے نکل جائے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ ملاپ یا کوئی بھی ایسی صورت کے علاوہ جس میں اخراج منی کی کوشش کی جائے، اگر منی بلا ارادہ خارج ہو تو اسے جریان منی کہتے ہیں۔ تشخیص: جب یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی سفید یا زرد یا سیاہی مائل پتلی یا گاڑھی رطوبت عوض کے راستے سے خارج ہوتی ہے تو اس کی شناخت کی ضرورت ہے کہ وہ رطوبت کیا ہے، کیا واقعی منی ہے یا کوئی اور رطوبت، کیونکہ عوض کے راستے سے ذیل رطوبت سے خارج ہو سکتی ہیں: منی، وردی، مزی، گردوں کی چربی، پیپ اور دوسری رطوب۔ یاد رہے کہ پیپ میں ایک قسم کی بو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خون کا کوئی قطرہ نکل آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پیپ ہے، اور پیشاب کی نالی یا مثانہ وغیرہ میں زخم ہے، یہ منی ہے، لہذا اس کے مطابق علاج کیا جائے۔ مزی: یہ ایک رطوبت ہے جو عوض کے تناؤ میں آ جانے پر، یہ شہوت انگیز مناظر دیکھنے پر یا شہوت انگیز خیالات آنے پر پیشاب کی نالی سے خارج ہو جاتی ہے تاکہ حلیل اجزائے منی کے لیے چکنا ہو کر صاف ہو جائے اور منی بل کسی رکاوٹ کے خارج ہو سکے۔ ودی: اس رطوبت کا نام ہے جو پیشاب نکلنے کے وقت پیشاب کے سوراخ میں آ جاتی ہے اور اپنی لیسدار رطوبت کی وجہ سے حلیل کی دیواروں کی رگڑ اور پیشاب کی ترشی سے محفوظ رہتی ہے۔ ان دونوں رطوبتوں کا تعلق ضروریات سے ہے، مگر جب ان گردوں کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں تو یہ بھی کثرت سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسی حالت میں جب یہ ضرورت سے زیادہ نکلے تو تناؤ میں کمی آ جاتی ہے اور انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ گردوں کی چربی: یہ خصوصاً اس وقت نکلتی ہے جب ملاپ کے بعد پیشاب کیا جائے۔ یہ لیسدار سفید مائل اور پتلی رطوبت میں نکلتی ہے اور یہ گردوں کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ منی: یہ عام طور پر پیشاب سے ملی ہوئی یعنی پیشاب کے درمیان یا پہلے یا بعد میں خارج ہوتی ہے۔ اس میں ایک قسم کی بو ہوتی ہے اور بعض دفعہ اس کے اخراج میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ وجوہات سننے سے پہلے آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میرا فیس بک پیج کو فالو کریں۔ جلک، کثرت ملاپ، کثرت منی، محرک شہوت، مناظر دیکھنا، حد تمنی یا سینما فلم وغیرہ، فطرتی حرکات، محرک اشیاء مثلاً چائے، قہوہ، منشیات، شراب وغیرہ کا بکثرت استعمال، گرم مقوی غذائیں مثلاً گوشت، پلاؤ وغیرہ کا بکثرت استعمال، قبض، سوزش، پتھری، گردوں، بواسیر، بد ہضمی وغیرہ۔ علامات: پیشاب اور پخانے کے وقت منی کا اخراج ہوتا ہے، کمزوری، لاغری، سرعت، بد ہضمی، درد سر، کمزوری اور دماغ وغیرہ عارضے پیدا کرتی ہے۔ حافظے کی کمزوری، نیند کم آنا، مریض کاہل اور سست ہو جاتا ہے۔ بالآخر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ذرا سی تحریک سے، رگڑ لگنے سے یا محض ملاپ ہی سے بالنعوذ
کچھ خط آ کر یا بلاحظ ہی انزال ہو جاتا ہے، مریض تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ علاج: سیلان مزی یا ودی اور ان کے علاج قریب قریب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور جریان کی دوائی اکثر مزی یا وضی کے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اصل سبب پیدا ہو تو ان عادت کو دور کریں، مرگن اشیاء اور محرکات کا استعمال فوراً بند کر دیں۔ تو چلتے ہیں سیدھا نسخے کی طرف۔ تعلم خانہ 10 گرام، تخم خشخاش 10 گرام، تل سفید 10 گرام، مغز چرونجی 10 گرام، مغز پستہ 10 گرام، مغز پنبہ 10 گرام، مغز تخم خربوزہ 10 گرام، مغز تخم کنسبہ 10 گرام، چھوارا 25 گرام، مغز بادام 20 گرام، بجمید 5 گرام، موسلی سیاہ 5 گرام، موسلی سفید 5 گرام، جلوتری 5 گرام، گوند کیکر 5 گرام، گوند کتیرا 5 گرام، بہمن سفید 5 گرام، بہمن سرخ 5 گرام، دانہ الائچی خرد 5 گرام، مستگی رومی 3 گرام، کباب چینی 3 گرام، بو پھلی 10 گرام، سرنجا 3 گرام، دار چینی 3 گرام، زنجیل 3 گرام، اکرکرا 5 گرام، تخم کوچ 10 گرام، کشتہ چاندی 5 گرام۔ ترتیب: تمام ادویات کو اچھی طرح صاف کر کے صفوف بنا لیں۔ مقدار: خوراک چھوٹی آدھی چمچی صبح و شام، خالی پیٹ 1 پاؤ نیم گرم دودھ کے ساتھ 3 ہفتے تک۔ نسخہ کثیر الفوائد ہے۔ جریان، احتلام، سرعت نزول، امساک، کمزوری، چکر آنا، اعصابی کمزوری، مادہ منویہ کو گاڑھا اور طاقتور پیدا کرنا، انتشار اور تناؤ کامل کرتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں لازمی اپنا کمنٹ دیں اور فیس بک پیج کو لازمی فالو کریں، مہربانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔